الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، برادران عزیز، محترم خواتین، میری یہ سورہ یاسین چل رہی ہے اور سورہ یاسین کی یہ آیت نمبر 9 ہے جہاں سے آج ہم نے شروع کرنا ہے. فرمایا اللہ رب العزت نے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. کہ فرمایا کہ یہ جو غیر مسلم ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیغام پہنچاتے رہے، وہ حق کو نہ ماننے میں اور شریعت کو نہ ماننے میں ایسے ہیں گویا کہ ان کے آگے بھی کوئی دیوار کھڑی کر دی، ان کے پیچھے بھی دیوار کھڑی کر دی. جیسے انسان کے سامنے اگر کوئی دیوار ہو اور وہ دیوار ایسی ہو، جب کوئی دیوار آ جائے تو دیوار کے پیچھے کیا نظر آئے گا، یا پیچھے کوئی ہو تو دیوار ہو تو کیا نظر آئے گا. اس کو فرمایا کہ یہ جو غیر مسلم ہیں، مشرکین ہیں، جن کو حق سمجھنے کی اور ماننے کی توفیق نہیں ہوتی، یہ ایسے ہیں گویا کہ ان کے آگے دیوار اور پیچھے دیوار کھڑی ہوگی. فَأَغْشَيْنَاهُمْ، پھر ہم نے اوپر سے ان کو ڈھانپ دیا. فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، پھر اوپر سے ڈھانپ دیا. فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، وہ لوگ کچھ بھی نہیں دیکھتے. اس لیے یہ جو آیت ہے، یہ آیت یہ بتاتی ہے کہ کفار جو ہیں ان کے پاس حق کو دیکھنے سے ہر طرح کی ممانعت ہے. وہ لوگ حق کو دیکھ نہیں سکتے، یہ غیر مسلم لوگ، ان کو حق نظر نہیں آتا. اور میں نے جیسا آپ کو پہلے بھی عرض کیا تھا کہ بڑے بڑے ماہر ڈاکٹر جو انسان کے جسموں کے اوپر تحقیق کرتے، ماہرین فلکیات، بڑے بڑے آسمانوں کے اوپر تحقیقات کرنے والے، زمینوں اور سمندر کی تہ میں تحقیقات کرنے والے، وہ دیکھتے ہیں کہ کیسی کیسی اللہ کی قدرت کی عجائبات ہیں. اللہ نے جس چیز کو پیدا کیا انسان کے جسم میں، اس کا کوئی متبادل بنا نہیں سکتا. مصنوعی اعضاء تو بن جاتے ہیں لیکن اس میں جان کہاں ہوتی ہے، کوئی فائدہ تھوڑی ہے. تو دیکھتے ہیں اللہ کی قدرت کو، فلکیات کو دیکھتے ہیں کہ کیسے چاند، کیسے سورج، کیسے موسموں کا آنا جانا، ہر چیز ایک اپنے وقت مقررہ پر چل رہی ہے، لیکن حق ماننے کے لیے تیار نہیں. اس کے پیچھے ان کو اللہ نظر نہیں آتا، ان ساری چیزوں کے پیچھے ان کو خدا نظر نہیں آیا. تب آپ کیا کہو گے کہ ان کو حق نظر آنے سے ایسا ہو گیا گویا کہ دیوار آ کے کھڑی ہو گئی ان کے آگے، پیچھے بھی دیوار کھڑی ہو گئی، اوپر سے کوئی غلاف آ کے ان کے اوپر پڑ گیا جس کے آگے پیچھے ان کو نظر ہی کچھ نہیں آ رہا. ان سے پوچھو کہ بھائی اس کو بنانے والا کون ہے؟ آخر کسی نے تو یہ جسم بنایا، کسی نے یہ آسمان زمین چاند سورج بنائے، کسی نے تو یہ چیزیں بنائی، جو بنانے والا اللہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن کو یہ حق نظر نہیں آتا،
وہ اسی طرح اپنے کفر کے اندر چل رہے ہیں، اسی طرح اپنے کفر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس کو فرمایا کہ یہ وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا، ہم نے ان کے پیچھے آگے بھی ایک دیوار کھڑی کر دی، پیچھے بھی کر دی، اوپر سے ان کے اوپر غلاف ڈال دیا، اب ان کو کچھ نظر نہیں آتا، وہ اپنے کفر میں بھٹکے چلے جاتے ہیں۔ ایمان تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے انسان کو عطا فرماتے ہیں۔ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، برابر ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ برابر ہے، آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، ان غیر مسلموں کو آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، برابر ہے۔ لا یؤمنون، انہوں نے ایمان لانا نہیں، انہوں نے ایمان نہیں لے کر آنا، یہ ایسے ہی ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ یہ ان کو ڈرانا یہ کسی حالت میں ایمان نہیں لائیں گے، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ ان لوگوں سے مایوس ہو جائیے، آپ ان لوگوں سے مایوس ہو جائیں، اور آپ تو بس ایسے لوگوں کو ڈرائیے جس سے ڈرانا لوگوں کے لیے نفع بخش، جس سے ڈرانے کا فائدہ ہو، اور ایسے شخص کو آپ ڈرا سکتے ہیں جو نصیحت پر چلے اور اللہ سے ڈرے۔ انما تنذروا اسواء علیہم انذرتہم، برابر ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، ان کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑنا۔ جو غیر مسلم ہیں ان کے اوپر کوئی فرق واقع نہیں ہوگا۔ بہت سارے لوگ ہیں تو مسلمان، لیکن کوئی نیک کام کرنے کے لیے تیار نہیں، اچھے کام کرنے کے لیے تیار نہیں، برائیوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ تو اگرچہ آیت کا مصداق تو غیر مسلم ہے، لیکن یہ باتیں ان لوگوں پر بھی فٹ آتی ہیں جو ایمان تو لے آئے، وہ ایمان اس لیے لے آئے کہ غیر مسلمان گھرانوں میں پیدا ہو گئے بس، لیکن کوئی دین کا کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی برائی کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ آیت ان پر بھی صادق آتی ہے، سواء علیہم انذرتہم، برابر ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں، ام لم تنذرہم، یا آپ ان کو نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب، آپ تو انہی کو ڈرا سکتے ہیں جو کہ من اتبع الذکر، جو کہ اللہ تعالی کا جو کہ حق کی پیروی کرنے والے لوگ، جو لوگ حق کی پیروی کرنے والے ہیں، آپ انہی کو ڈرا سکتے ہیں۔ وخشی الرحمن، اور اللہ سے وہ لوگ ڈرتے ہیں، بالغیب، بغیر اللہ کو دیکھے ہوئے۔ فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم، آپ ان کو خوشخبری سنا دیجئے مغفرت کی اور عظیم اجر کی، بہت بڑے اجر کی۔ دیکھیے فرمایا کہ آپ تو انہی لوگوں کو ڈرائیں گے، وہ لوگ آپ کی ڈر کا اثر قبول کریں گے، من اتبع الذکر، جو حق کے پیروکار ہوں گے، حق کی پیروی کرنے والے ہوں گے۔ وخشی الرحمن، اور اللہ سے ڈرتے ہوں گے۔ اللہ کا ڈر بنیاد ہے، اللہ کا ڈر جو ہے وہ بنیاد ہے، اور جو اللہ کا ڈر ہوتا ہے اس اللہ کے ڈر سے ہی انسان کے اندر طلب پیدا ہوتی ہے حق کی۔ اصل چیز اللہ کا ڈر ہے۔ اللہ تعالیٰ جگہ جگہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اللہ سے ڈرو، اے لوگو اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اصل چیز کیا ہے؟ ڈر۔ یہی ڈر تو ہوتا ہے کہ ہم قانون کی پابندی کرتے ہیں دنیا کی، ہمیں ڈر یہ ہوتا ہے کہ ہم نے یہ سگنل توڑ دیا تو پولیس چالان کر لے گی، ہمیں یہ ڈر ہوتا ہے کہ ہم نے فلانا کام کر لیا تو ہمارے اوپر یہ پینلٹی لگ جائے گی، ہمارے اوپر فلانی سزا آ جائے گی، ہمارا کیس عدالت میں چل پڑے گا۔ یہی خوف ہوتا ہے نا۔ یہ تو چھوٹے موٹے خوف ہیں، تھوڑی دیر کے لیے تھوڑے سے پیسے لیے چھوڑ دیا، اس کا ہمیں اتنا ڈر ہے۔ لیکن جب اللہ کی پکڑ خدا نہ خواستہ کسی پر آئے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی انسان کسی مشکل میں آ جائے، وہ کسی سزا کا مستحق ہو جائے،
وہ تو ایسی ہولناک سزا ہے کہ الامان والحفیظ اس کا تو کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انما تنذر من اتبع الذکر، آپ کی پیروی تو وہی لوگ کریں گے، آپ سے ڈریں گے تو وہی لوگ، من اتبع الذکر، جو حق کے پیروکار ہوں، وخشی الرحمن بالغیب، اور اللہ تعالیٰ سے وہ ڈرتے ہوں گے بغیر اللہ کو دیکھے ہوئے، ان کو دل میں اللہ کا ڈر ہے۔ اب ہم جو 10 گناہ، ہم نماز چھوڑنے سے کیوں ڈرتے ہیں؟ کوئی پولیس تو نہیں پکڑ کر لے جائے گی، کوئی ہمارے اوپر جرمانہ تو نہیں لگ جائے گا؟ یہ اللہ کا ڈر ہے کہ اللہ کا حکم ہے کہ میرے لیے تم نماز پڑھو، نہیں پڑھو گے تو ہمیں اللہ کی ناراضگی کا ڈر ہے، اللہ کی عذاب کا ڈر ہے۔ جھوٹ بولنے سے کیوں رک رہے ہیں؟ کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ یہ ڈر جو ہے یہ ہمارے اندر طلب پیدا کرتا ہے۔ اب ہمارے اندر یہ طلب ہے کہ بھئی ہمیں نماز تو پڑھنی ہے، نماز تو چھوڑنی ہے، لیکن پڑھے کیسے؟ حرام کمانے کو سخت بڑا گناہ قرار دیا، اب یہ طلب، جب اللہ کا ڈر آ گیا، حرام چھوڑ دیا، اب یہ طلب پیدا ہوئی کہ ہم یہ دیکھیں، یہ سیکھیں کہ حلال کمانے کے طریقے کیا ہیں، گناہوں سے بچنے کے طریقے کیا ہیں، حلال کام کرنے کے طریقے کیا ہیں، پھر ان کو سیکھنا پڑتا ہے۔ تو بنیادی چیز کیا ہے؟ اللہ کا ڈر۔ اگر کسی میں نعوذ باللہ اللہ کا ڈر ہی نہیں ہے تو اس کے لیے نماز کیا، اس کے لیے رمضان کیا۔ آپ دیکھتے ہو بعض لوگ رمضان آتے ہیں، ان کی زندگی میں کوئی فرق ہی نہیں پڑتا رمضان آنے سے، نہ ان کے معمولات میں کوئی تبدیلی واقع ہوتی ہے، وہی آرام سے صبح کو 10-11 بجے سو کے اٹھے، مزے سے ناشتہ کیا، زندگی دن بھر میں وہی کھاتے پیتے رہے، کوئی فرق نہیں، نہ تراویحاں نہ کچھ اور۔ لیکن ایک انسان وہ ہے کہ رمضان سے پہلے اس کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں، ہاں بھی رمضان آنے والا ہے، اب ذرا تیاری کرو، گھر کو بھی ٹھیک ٹھاک کیا، چیزیں بھی جمع کر کے رکھی۔ کچھ رمضان میں انسان صدقہ خیرات بھی زیادہ کرتا ہے، لوگوں کو دیتے لیتا بھی ہے، اس کا انتظام کر کے رکھا، اور پھر جب رمضان آئے تو پہلے سے تیار بیٹھے ہوئے، جیسی چاند نظر آیا بس اب تراویح شروع، اور اگلے دن سے روزے شروع، اور یہ اور وہ۔ یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ کے لیے، اللہ کا ڈر ہے۔ اصل چیز اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خوف خدا یہ 1000 برائیوں سے روکتا ہے، وہی انسان کے اندر طلب پیدا کرتا ہے، وہی انسان کے اندر حق پیدا کرتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ آپ سے ڈرتے ہیں وہ لوگ جو لوگ حق کے پیروکار ہوتے ہیں، اور اللہ سے ڈرتے ہیں بغیر اللہ کو دیکھے ہوئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا جو لوگ اللہ سے ڈرتے نہیں، اس کا مطلب کیا ہوا؟ جن لوگوں کو اللہ کا ڈر نہیں، اور جو لوگ جو ہیں وہ طرح طرح کی گمراہیوں میں مبتلا ہیں، فسق و فجور میں مبتلا ہیں، بڑے بڑے گناہوں پر مبتلا ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ مغفرت سے اور اجر سے بھی محروم ہو گئے۔ تو یہاں اوپر اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ آپ ان کو ڈراتے ہیں جو حق کے پیروکار ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں، ان کو کس چیز کی خوشخبری سنائیے؟ بمغفرت، مغفرت کی، کہ اللہ کے ہاں آپ کی مغفرت ہے، وہ اجر کریم، بڑے زبردست اجر و ثواب کی۔ پتہ چلا کہ جو لوگ اللہ سے ڈرتے نہیں، اللہ کے حکموں کی پیروی نہیں کرتے، اللہ کے حکموں کو پلٹ کر نہیں دیکھتے، پرواہ نہیں کرتے اللہ کے حکم کی، تو ان کے اوپر کتنا بڑا عذاب ہوگا۔ جب اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے اتنی بڑی خوشخبری ہے کہ مغفرت ہے، اجر کریم ہے، تو اللہ کے حکموں سے نہ ڈرنے والا انسان، اللہ کے حکموں کو پس پردہ ڈالنے والا انسان، وہ کتنے بڑے گمراہی کا، کتنے بڑے گناہ کا مرتکب ہوگا، یہ بات پتہ چلتی ہے۔ تو آج بہت سارے لوگ ہوتے ہیں بے پرواہ ہوتے ہیں، بے پرواہ، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، جیسا ہو جیسا تیسا کیا، لیکن جب اللہ کی پکڑ آتی ہے، جب پکڑ میں آتا ہے، پکڑ تو آنی ہے بھئی، یہی پکڑ آئے گی کہ موت آ جائے گی۔ کل ایک جنازہ ہمارے ہاں آیا دارالعلوم میں، میں ان کو بہت پہلے سے جانتا ہوں، گھر والوں کے لیے بھی ایک مسئلہ بنا ہوا تھا، انہوں نے پتہ نہیں کون سی تنظیموں میں شامل ہو گئے، میں نام نہیں لیتا، اور دنیا جہاں کی خرافات اور خرابیوں میں مبتلا، دنیا جہاں کی خرافات میں مبتلا۔ بھائیوں نے اس کو کسی طریقے سے باہر بھجوا دیا کہ بھائی اس ماحول، گندے ماحول سے نکلے،
ہر وقت کے جرائم کی دنیا، وہاں جا کے کسی اور دھندے میں لگ گیا. وہی ہوتا ہے نا کہ ایک وقت ہوتا ہے انسان کا. اللہ تعالیٰ صحت بھی تو دیتے ہیں، پیسہ بھی دیتے ہیں، علم بھی دیتے ہیں، سب کچھ دیتے ہیں. دیکھتے اللہ انسان نے اس کو خرچ کہاں کیا. جب نہیں سدھرا تو کینسر میں مبتلا ہو گیا، شدید کینسر. پاکستان پلٹا تو پاکستان آ کر پتا چلا کہ جی 4تھا اسٹیج ہے. کل اس کا جنازہ تھا، بچے چھوٹے چھوٹے. آپ مجھے بتائیں، یہ ایک آدمی کی بات نہیں، اس جیسے ہزاروں لاکھوں انسان ہوگا، آپ کے ہی ملک میں ہوگا. ایک غفلت کی زندگی ہے، لاپرواہی ہے، نہ اللہ کے حکم کو سوچنا، نہ دیکھنا، نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی طرف توجہ کرنی. وقت تو گزر جاتا ہے، وقت تو گزر جائے گا. جو وہ زندگی کے 60 سال لے کر آیا اس کا بھی گزر جائے گا، جو 70 لے کر آیا، جو 80 لے کر آیا وہ بھی گزر جائے گا. لیکن اس گزرنے کے بعد نتائج کیا نکلیں گے، یہ ہے مسئلہ. قبر میں تو جانا ہے نا، حساب کتاب تو دینا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. اب بتاؤ کون سا کام کیا کیا. لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، قرآن کریم میں فرمایا سورہ تکاثر کے اندر، ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. اللہ تعالیٰ پھر ضرور سوال کریں گے نعمتوں کے بارے میں. اللہ تعالیٰ نعمتوں کے بارے میں سوال کریں گے، ہم نے تم کو یہ نعمتیں دی، کہاں خرچ کی؟ عمر دی، کہاں خرچ کی؟ جوانی دی، کہاں خرچ کی؟ مال کیسے کمایا، کہاں خرچ کیا؟ یہ سوالات تو لازمی ہے نا. تو وقت تو گزر جاتا ہے. وہ آدمی جو آج اپنے آپ کو سمجھتا ہے میں بڑا 30 بار خان ہوں، میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، ایک وقت تک ہی اس کی چلتی ہے. لیکن جب بڑھاپا آیا یا موت آئی یا وہ عہدہ ختم ہوا، پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ میں کس غفلت کا میں مبتلا تھا. تو بھائی اصل چیز تو در حقیقت اللہ کا ڈر، اس کے اوپر اجر عظیم. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمے میں لکھا، اس کا مطلب یہ نکلتا ہے جو انسان اللہ سے نہیں ڈرتا، جو انسان اللہ کے احکامات کی پرواہ نہیں کرتا، اس کے اوپر کتنا بڑا اجر و ثواب ہوگا. قرآن کریم کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جو انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، یہ فکر ذہن پہ رہی کہ ٹھیک ہے میں کرنے کو سب کر سکتا ہوں، ہر برائی میں میں حصہ لے سکتا ہوں، میرے پاس پیسے بھی ہیں، مواقع بھی ہیں، جس طرف دل چاہے میں جا سکتا ہوں، لیکن نہیں جاتا. کیوں؟ اللہ کا ڈر ہے اور کوئی وجہ نہیں. فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، قرآن پاک کی آیت ہے. جو انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنے آپ کو خواہشات پوری کرنے سے روک لیا. خواہشات پیدا ہوتی ہیں، طرح طرح کے گناہوں کے خیالات تو آتے رہتے ہیں انسان کو. ان خواہشات اور گناہوں کے خیالات پر عمل کرنے سے اپنے آپ کو روک لیا. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، فرمایا کہ جنت اس کا ٹھکانہ ہے. ایک صاحب نے اسی آیت کی تشریح میں یوں تعبیر کیا کہ کوئی انسان اگر 2 قدم اٹھا لے، کوئی انسان اگر 2 قدم اٹھا لے تو تیسرا قدم اس کا جنت میں ہوگا، جو قرآن کا وعدہ ہے. وہ 2 قدم کون سے ہیں؟ فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، 1 قدم. ہر چیز میں اللہ کا ڈر کہ اللہ کو کیا جواب دوں گا. ہمارے ہاں لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں گاہکوں کو دھوکہ دے کے، اپنے کسٹمر کے ساتھ چکر چلا کے، تو اس کو تو پتہ ہی نہیں چلا، اس نے تو دیکھا ہی نہیں. ارے بھائی اس نے تو نہیں دیکھا، اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو بھی تو جواب دینا ہے. یہ ڈر انسان کے اندر پیدا ہو گیا، اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کا ڈر. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنی نفس کو انسان نے خواہشات کے پورا کرنے سے روک لیا. نفس انسانی ہے نا، خواہشات انسان کی، اس کو پورا کرنے سے روک لیا، اس کی مرضی پر نہیں چلا بلکہ اللہ کے حکموں کے اوپر چلا. فرمائیے 2 قدم ہو گئے. پہلا قدم کون سا؟ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا کا ڈر. دوسرا قدم خواہشات نفس سے روکنا.
فرمایا کہ تیسرا قدم فإن الجنت ہی المأوى، اس کا قدم سیدھا جنت میں ہے۔ تو یہی تو بنیاد ہے، بنیادی یہی ہے کہ اللہ کا ڈر اور اپنی مرضی کے مطابق عمل کرنے سے بچنا، کیونکہ میں نے اگر عادت ڈال دی اپنی مرضی کے اوپر چلنے کی تو میری مرضی تو پھر میرا جسم میری مرضی تو پھر انسان کو کہاں سے کہاں لے کر جائے گی، وہ تو کوئی حال نہیں ہے انسان کا۔ نتیجہ اس کا کیا ہوگا؟ وہ انسان کتنی گناہوں میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ سے ڈرا اور اپنے خواہشات کے اوپر نہیں چلا بلکہ اللہ کے حکموں پر چلا، فإن الجنت ہی المأوى، جنت اس کا ٹھکانہ۔ یہ آیت کا مطلب ہے۔ فرمایا کہ انما تنذر من اتبع الذکر، آپ کی سے تو ڈرتے وہی لوگ ہیں جو کہ در حقیقت حق کے پیروکار ہیں اور اللہ سے ڈرنے والے ہیں بغیر اللہ کو دیکھے ہوئے۔ فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم، آپ ایسے لوگوں کو مغفرت کی اور زبردست اجر و ثواب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم، ہم ہی ہیں جو مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ انا نحن نحیی الموتى، ہم ہی ہیں جو مردوں کو کیا کرتے ہیں؟ زندہ کرتے ہیں۔ ونکتب، اور ہم لکھتے ہیں، ما قدموا، انسان نے جو نیک اعمال کر کے اللہ کی بارگاہ میں بھیجے ہوتے ہیں ان کو ہم لکھتے ہیں۔ وہ آثارہم، اور نیک اعمال کے نتیجے میں جو اس کے نتائج ہوتے ہیں، جو اس کے اثرات اور ثمرات ہوتے ہیں، جو بہت زمانے بعد تک رہتے ہیں، ان کو بھی ہم لکھتے ہیں۔ اب دیکھیے، انسان کو موت ایک ہی مرتبہ آنی ہے، دو مرتبہ کسی کو موت نہیں آئے گی۔ بعض لوگ ہوتے ہیں بڑے ظالم و جابر، اس کو گولی مار دی، اس کو قتل کروا دیا، کر لو جو کرنا ہے بھائی۔ وہ جس کو مارا وہ بھی ایک ہی مرتبہ مرے گا اور مارنے والا جو ہے وہ بھی ایک ہی مرتبہ مرے گا، اس کی جیسی لکھی ہوگی ویسی آئے گی۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ایک ہی مرتبہ ہر ایک کی موت آنی ہے، دوسری مرتبہ نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ اس کو فرماتے انا نحن نحیی الموتى، ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کریں گے، مردوں کو ہم زندہ کرتے ہیں۔ اور یہ تو اسلام کا عقیدہ ہے، بنیادی عقائد میں سے ہے، والبعث بعد الموت، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا، یہ تو ہمارا بنیادی عقیدہ ہے کہ ہم جتنے انسان ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے انسان ہوں گے سب مریں گے، مرنے کے بعد سب دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، ان کا حساب کتاب ہوگا، حساب کتاب کے بعد اہل جنت جنت میں جائیں گے، اہل دوزخ دوزخ میں جائیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَكْتُبْ، ہم لکھتے ہیں ما قدموا، انسان نے جو نیک اعمال کر کے آگے بھیجے ہوتے ہیں ان کو ہم سب لکھتے ہیں۔ اللہ کے یہاں سارا ریکارڈ ہے، کوئی کانٹا بھی آپ نے اٹھا کر ادھر سے ادھر پھینک دیا، اللہ تعالیٰ اس پر بھی اجر و ثواب عطا فرمائے۔ ایک پھانس بھی اگر مجھے اور آپ کو چبھتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر بھی اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، قرآن کریم میں فرمایا سورہ زلزال میں اللہ تعالیٰ نے، جو انسان کے ایک ذرے کے برابر بھی خیر کا کام کرتا ہے اللہ اس کو دیکھتا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کوئی انسان اگر ایک ذرے کے برابر بھی شر اور برائی کا کام کرتا ہے اللہ بھی اس کو دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَنَكْتُبْ، ہم لکھتے ہیں ما قدموا، انسان نے جو نیک اعمال کر کے اللہ کے پاس بھیجے ہیں ہم سب اللہ کی بارگاہ میں اس کو لکھ رہے ہیں۔ وَآثَارَهُمْ، اور ان نیک اعمال کے جو نتائج ہیں، جو آثار ہیں، جو نشانیاں ہیں، جب تک وہ باقی رہیں گی ان کو بھی ہم لکھیں گے۔ مطلب اس کا یہ کہ بعض اوقات انسان نے ایک نیک کام کیا، اللہ نے اس کے اوپر اجر و ثواب دیا، اب نیک کام کرنے کے بعد وہ نیک کام اس آدمی کا انتقال بھی ہو گیا، اب نیک کام باقی رہا، اچھا کام باقی رہا، جب تک وہ اچھا کام باقی رہے گا لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، اس آدمی کو بھی ثواب ملتا رہے گا۔ مثلا مسجد بنوا دی، مسجد میں مصلی بچھوا دیے، قرآن پاک رکھوا دیا، ٹھیک ہے جی، کہیں کنواں کھدوا دیا پانی کا،
کوئی ڈسپینسری بنوا دی، کوئی درخت لگا دیا، کوئی ایسا کام کر دیا جس سے اللہ کی مخلوق نے فائدہ اٹھایا، انسان نہیں، اللہ کی مخلوق، تمام جانور، چرند پرند سب، جب تک یہ چیزیں زندہ باقی رہیں گی، لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، اس کا ثواب اللہ تعالیٰ اس انسان کو دیتا رہے گا۔ اب میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، کسی نے یہ جانماز لا کے بچھوائی، ایک آدمی نے لا کر جانماز دی اور بعد میں اس آدمی کا انتقال بھی ہو گیا، تو دینے کا ثواب علیحدہ ہے، اور دینے کے بعد جب تک یہ چیز چلتی رہے گی، لوگ نمازیں پڑھتے رہیں گے، فائدے اٹھاتے رہیں گے، الگ اس کا ثواب جاتا رہے گا۔ سمجھ میں بات آئی؟ درخت لگا دیا، درخت لگانے کا ایک ثواب ہے، اس درخت سے جو پھل نکلے، اس سے کسی نے سایہ حاصل کیا، کسی چڑیاؤں نے آ کر اس کے اندر گھونسلے بنا لیے، کسی نے اس کی چیزیں کھا لی، یہ جو اللہ کی مخلوق کے وہ چیز کام آ رہی ہے، جب تک وہ چیز رہے گی اس کا ثواب انسان کو رہے گا۔ میری بات توجہ سے سنیے گا، یہ نیکیوں کے کام ایسے ہوتے ہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض اعمال وہ ہوتے ہیں کہ انسان کو مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب پہنچتا رہتا ہے۔ ایک وہ چیز کہ کسی انسان نے کوئی صدقہ جاریہ کیا، جب تک وہ صدقہ جاریہ رہے گا، جب تک رہے گا انسان کو ثواب جاری رہے گا۔ نہر کھدوا دی، سڑک بنوا دی، ہاسپٹل بنا لیا، مسجد بنا دی، کسی کو گھر بنا کے دے دیا، کوئی اور چھوٹا موٹا چھوٹا بڑا کوئی بھی کام کر دیا، کچھ نہیں ہوا پانی کا کولر ہی خرید کر رکھ دیا، کچھ نہیں ہوا وضو خانے میں پانی کا نل کا لگوا دیا، جو بھی انسان کے بس میں آیا کر دیا، جب تک وہ چیز رہے گی، مرنے کے بعد جب تک چیز رہے گی اس کا ثواب اس کا قبر میں جاتا رہے گا۔ یہ ہوتا ہے صدقہ جاریہ۔ حالانکہ مرنے کے بعد اعمال کا سلسلہ ختم، عمل ختم، لیکن یہ سلسلہ چلتا رہے۔ دوسرے نمبر پر فرمایا کہ انسان نے کوئی اپنے لیے علمی ورثہ چھوڑ کر چلا گیا، کوئی شاگرد چھوڑ دیے، کوئی کتاب لکھ دی جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے، ٹھیک ہے نا جی، جب تک وہ کتاب رہے گی، شاگرد رہیں گے، کوئی دین کا سلسلہ رہے گا، اس کا ثواب اس کو جاتا رہے گا۔ تیسرے نمبر پر یہ ہے توجہ طلب بات، یہ توجہ سے سنیے گا۔ تیسرے نمبر پر فرمایا کہ نیک اولاد چھوڑ کر گیا، نیک اولاد چھوڑ کر گیا، جو مرنے کے بعد بھی اس کو لیے قرآن کریم پڑھتے رہتے ہیں، اس کے لیے نہ بھی پڑھے، خود اپنی عبادتیں کر رہے ہیں، اس کا ثواب بھی ماں باپ کو جائے گا۔ ماں باپ کی وجہ سے تو پڑھ رہے ہیں وہ قرآن پاک اور نمازیں، ان کی تربیت ہی تو ہے۔ بچوں نے کوئی نیک کام کیا، کوئی نیک کام کیا، جہاں بچوں کو ثواب ملے گا ماں باپ کو بھی ثواب ملے گا۔ اور دیکھو بچوں کی نیکی بچوں پہ نہیں ختم ہوتی، بچوں کی نیکی کہاں منتقل ہوتی ہے؟ اگلی جنریشن کو جاتی ہے، اگلی نسل کو جاتی ہے۔ اب جو ان کے بچے ہوں گے شادیوں کے بعد، پھر وہ بچے جیسے ان کے ماں باپ نے تربیت کی، اب وہ بچے جب ماں باپ بن گئے اب وہ اپنے بچوں کی تربیت کریں گے، پھر ان کے بچے اپنی اولادوں کی تربیت کریں گے۔ وہ دینی سلسلہ کہاں چل پڑا؟ نسل بعد نسل چلتا رہا۔ چلا کہ نہیں چلا؟ یہ سب صدقہ جاریہ ہے، جس کا ثواب مرنے کے بعد بھی پہنچتا رہتا ہے۔ یہ مطلب ہے اس آیت کا، اس آیت کا یہ مطلب ہے کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ وَنَكْتُبْ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، ہم لکھتے رہیں گے جو انسان نے نیک اعمال کر کے آگے بھیجے، اور اس کے جو نتائج ہیں، اس کے جو اثرات ہیں، ان کو بھی ہم لکھتے رہیں گے جب تک وہ اثرات باقی رہیں گے۔ اب دیکھو حدیث شریف میں آتا ہے کہ انسان جب مر جائے گا اچانک آخرت میں اس کا درجہ بلند ہو جائے گا، اچانک آخرت میں اس کا درجہ کیا ہو جائے گا؟ بلند ہو جائے گا۔ وہ کہے گا کہ انا حاضی، یا اللہ یہ میرے ساتھ ایسا کیسے ہو گیا کہ میں اس درجے میں تھا، اب اس درجے سے اس درجے میں آ گیا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آپ کی اولاد تھی، اس نے آپ کے لیے نیک اعمال کیے تھے، ایصال ثواب کیے۔ اس لیے بھائیوں میں یہ بات کہتا ہوں، جو ہم لوگوں کے آج کل ایک بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے، پوری قوم کا مسئلہ بنا ہوا ہے، ہم لوگ اپنے بچوں کی دینی تعلیم و تربیت سے غافل ہیں۔
ہم لوگ اپنے بچوں کی دینی تعلیم و تربیت سے غافل ہیں. ہمیں اس کی تو فکر ہے کہ بچہ اچھی انگریزی سیکھ لے، اچھا میتھمیٹکس پڑھ لے، اس کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی. بچے کو قرآن کریم بھی سے پڑھنا آتا ہے نہیں آتا، اس کی پرواہ نہیں ہوتی. ہاں جی قاری صاحب لگوا دیے، وہ قاری صاحب پڑھا دیتے ہیں، بس فارغ ہو گئے. کیا ہم اسکول کالج کے جو سبجیکٹ ہیں اس کے لیے بھی اسی طرح کرتے ہیں کہ کسی کو ٹیچر کے حوالے کر کے فارغ ہو گئے؟ بچوں کی نمازیں اگر نمازیں نہیں پڑھتے تو ماں باپ کیسے مطمئن ہے کہ میرا بچہ نماز نہیں پڑھ رہا؟ اس کو نیند کیسے آ رہی ہے ماں باپ؟ کیا بچے کو بے نمازی چھوڑ کر جائیں گے پیچھے اپنے؟ کیا بچے کو ایسے چھوڑ کر جائیں گے کہ بچہ 2 قرآن پاک کی آیتیں بھی سیدھے نہ پڑھ پائے؟ کل وہ بچہ آ کر اپنے ماں باپ کی قبر پر فاتحہ کیسے پڑھے گا؟ کیا اس کے لیے بھی کرائے کے قاری کو بلا کر لائیں گے کہ جی میرے ماں باپ کی قبر پر فاتحہ پڑھ دو؟ بھائیو یہ ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے. ہم لوگ اپنے بچوں کی اکثریت، سب کی بات تو نہیں میں کرتا، اکثریت اپنے بچوں کی دینی تعلیم و تربیت سے غافل ہے. اور سب سے بڑا صدقہ جاریہ جو برس برس نسلوں کے بعد تک چلتا رہتا ہے وہ نیک اولاد ہے. وہ اولاد نیک ہوگی انشاءاللہ، ان کی اگلی جنریشن نیک ہوگی، ان سے ان کی اگلی نسل نیک ہوگی، وہ خاندانوں میں دین چلے گا. آج جو ہم مسلمان بیٹھے ہیں، آج جو ہم اور آپ مسجدوں میں بیٹھے ہیں، تو کیا ہم ایسے ہی بیٹھ گئے آ کر؟ یا ہمارے آبا و اجداد، کسی کا خاندان حضرت ابوبکر صدیق سے مل رہا ہے رضی اللہ عنہ، کسی کا خاندان عثمان غنی سے مل رہا ہے، وہ عثمانی ہے، کسی کا خاندان حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مل رہا ہے، وہ علوی ہے، کسی کا خاندان حضرت عمر فاروق سے مل رہا ہے، وہ فاروقی ہے، کسی کا خاندان حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے مل رہا ہے، وہ انصاری ہے. یہ اتنے بڑے بڑے خاندان چلے آ رہے ہیں، 1400 سال پیچھے سے چلے آ رہے ہیں. آج جو ہم تک دین پہنچا کس طرح پہنچ گیا؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے بچوں کو تیار کیا، اپنی نسلوں کو تیار کیا، ان کے بعد والوں نے اپنی نسلوں کو تیار کیا، ان کے بعد والوں نے اپنی نسلوں کو تیار کیا. آج جبھی تو ہم لوگ مسجدوں میں بیٹھے ہیں اور مسجدیں آباد ہیں. آپ اگر دیکھو تو یہ پیچھے ان تمام بزرگوں کی محنت ہے، ان تمام آبا و اجداد کی محنت ہے جنہوں نے اپنی نسلوں کے اوپر کیا کی ہے؟ محنت کی. اگر ہم مطمئن ہو کر بیٹھ جائیں گے تو کیا ہماری اگلی نسل کے اندر دین جائے گا؟ ہم اگر تربیت نہیں کریں گے تو ہم نے کیا سوچا؟ کیا ہمیں اپنے دین کو مٹانا ہے اپنی نسلوں سے؟ کرنا کیا؟ میرے ایک دوست رہتے ہیں برمنگھم میں، وہاں کے ایک بہت بڑی مسجد ہے جامع مسجد برمنگھم، تو اس کے وہ امام اور خطیب بھی ہیں. وہ مجھے بتا رہے تھے، کہنے لگے کہ میں ایک مرتبہ جمعے کی نماز پڑھا کر فارغ ہوا تو میرے پاس پادری آیا، قریب میں چرچ تھا، اس مسجد کے قریب میں کوئی چرچ تھا. تو کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک پادری آیا اس چرچ کا، اس نے آ کر کہا کہ آج آپ نماز پڑھا رہے تھے جمعے کی، تو میں نے دیکھا کہ مسلمانوں کے بچے تو باہر گلیوں میں کھیل رہے تھے، وہ مسجد میں نہیں آئے جمعے کی نماز پڑھنے. تو پادری توجہ دلا رہا ہے امام صاحب. تو وہ پادری کہتا ہے کہ آپ میرا پیغام اپنے مسلمان بھائیوں کو دیں کہ دیکھو اپنی نسلوں کی، اپنے بچوں کی حفاظت کرو. ورنہ اس نے کہا کہ دیکھو ہماری عیسائیت کے مذہب میں ہم نے اپنے بچوں کی پرواہ نہیں کی چرچ میں لانے کے لیے، آج ہماری نسلیں، ہمارے بچے چرچ فروخت کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں چرچ فروخت کر کے اس کے پیسے کھاتے. وہ پادری کہتا ہے کہ آپ اگر اپنے بچوں کو مسجدوں میں لے کر نہیں آئے اور آپ کے بچے نمازی نہیں بنے تو یاد رکھیے آپ کی اگلی نسل آ کر مسجدوں کو فروخت کرے گی، جیسا آج ہمارے ہاں کے چرچ فروخت ہو رہے ہیں. آپ جا کر دیکھیں یورپ میں، امریکہ میں اور دوسرے ملکوں میں، وہاں پہ چرچ فروخت ہوتے ہیں، بہت ہوتے ہیں، آج دن فروخت ہوتے ہیں، کیونکہ آتے ہی کوئی نہیں ہے چرچ کے اندر، خالی پڑے رہتے ہیں. تو بھائی اگر ہماری اگلی نسل تیار نہیں ہوگی تو جو محنت 1400 سال سے چلی آ رہی ہے، خاندان در خاندان، نسل بعد نسل، تو کیا یہ ہماری نسلوں پر آ کر ختم ہو جائے گا سلسلہ؟ ہم نے سوچا کیا اپنے بچوں کے بارے میں؟ ہم کس چکر میں لگ گئے؟ اتنی غفلت. دیکھیے آج اگر ہمارے ہاں سڑکوں پہ نوجوان بچے چوریاں کرتے ہیں
ٹی لے کر پستولوں سے لوگوں کو لوٹتے ہیں. ہم ہر آدمی پریشان ہے دھوکے بازی سے، اتنی دھوکے بازی. مجھے یہ بتائیے دھوکے بازی کیا اچانک شروع ہو گئی؟ کوئی وبا پھیلی تھی دھوکے بازی کی؟ جیسے کورونا کی وبا پھیل گئی، کہ ایسی وبا پھیلی ہے دھوکے بازی کی؟ یہ تو مزاج و مذاق بدلتے بدلتے سالوں لگے. ہم نے بحیثیت قوم کے، ہم نے بحیثیت ایک شہری کے اپنی نسلوں پہ محنت نہیں کی. جب بھی ہمارے بچے، نوجوان بچے کوئی کرپشن میں مبتلا ہو رہا ہے، کوئی چوریوں میں مبتلا ہو رہا ہے، کوئی ڈکیتیوں میں مبتلا ہو رہا ہے، اس کی ذمہ دار وہ بچہ نہیں ہے، اس کے ذمہ دار اس کے ماں باپ بھی ہیں، اس کے اسکول کے اساتذہ بھی ہیں، اس کے خاندان کے بزرگ بھی ہیں. پورا ماحول اور معاشرہ ذمہ دار ہے کہ اتنی بڑی تعداد چوروں کی، ڈاکوؤں کی کیسے پیدا ہو گئی ہمارے معاشرے میں. اگر ہم اپنے بچوں کو بچپن سے سچ بولنا سکھاتے، اپنے بچوں کو بچپن سے مسجد میں نانے کا معمول بناتے، اللہ رسول کا خوف بچوں کے دلوں میں پیدا کرتے، تو مجال تھی کہ ہمارا بچہ کوئی چور بن جاتا، ہمارا بچہ کرپٹ بن جاتا، ہمارا بچہ ڈکیت اور کوئی جعلساز بن جاتا. پورا معاشرہ اس کرپشن سے پھیل گیا. یہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ ہم نے اپنی نسلوں کی طرف توجہ نہیں کی. تو جہاں تک معاملہ ہے حکومت کے کام کرنے کا، حکومت اپنا کام کریں گی، 100 کریں گی، دیکھی جائے گی. لیکن جو کام ہمارا کرنے کا وہ تو ہم کریں نا اپنے بچوں کے خاطر. اس کو فرمایا اللہ رب العزت نے کہ کوئی اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں اس نیک اعمال کو جو بندہ انسان کرتا ہے، وہ آثارہم، اس کے جو نتائج نکلتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بھی دیکھتے ہیں. اور دیکھو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی برا طریقہ ایجاد ہو گیا، کوئی برے کام کی بنیاد ہم نے ڈال دی، اپنے بچوں کو غلط چیزیں سکھا دی، اس کا گناہ بھی پھر انسان کی نسلوں میں چلتا ہے. یہ حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، حضرت جریر بن عبداللہ البجلی کی روایت ہے. وہ فرماتے ہیں کہ من سن سنتا حسنتا فلہ اجرھا واجر من عمل بها من بعد من غیر ان ينقص من اجورهم شیء ومن سن سنتا سیئتا. فرماتے کہ جس انسان نے کوئی اچھا طریقہ ایجاد کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس انسان نے کوئی اچھا طریقہ ایجاد کیا تو اس کا ثواب اس کو بھی ملے گا، اور جتنے آدمی اس طریقے پر عمل کریں گے اس کا ثواب اس کو بھی ملے گا. عمل کرنے والوں کے ثواب میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی. اور جس انسان نے ومن سن سنتا سیئتا، کسی انسان نے اگر برا طریقہ اختیار کیا، کان علیہ وزرھا، اس کا گناہ اسی کے اوپر ہے، ووزر من عمل بها، اور جس انسان نے اس گناہ کے کام پر عمل کیا اس کے اوپر بھی اس کا گناہ ہے. اس کے بعد لا ينقص من اوزارهم شیئا، دوسروں کے گناہ کرنے کی وجہ سے اس آدمی کا گناہ کم نہیں ہوگا، اس کو پورا گناہ ملتا رہے. ثم تلا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی، وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، کہ ہم لکھیں گے، انسان اپنے جو نیک اعمال آگے بھیجے گا اور اس کے اثرات جو ہوں گے اس کو بھی ہم لکھیں گے. پتہ چلا کہ اچھی چیز تیار کی، اچھا کام کیا، بعد میں آنے والے لوگوں نے وہ اچھے کام کا سلسلہ چلایا، سب کا ثواب اس کو ملے گا، ان عمل کرنے والوں کے ثواب میں کمی نہیں ہوگی. کوئی برا طریقہ چلایا، کوئی بری چیز پیدا کی، اس کا گناہ اس کو بھی ملے گا، ان لوگوں کو بھی ملے گا، ان کے گناہ میں کمی نہیں ہوگی، اس کو بھی مستقل گناہ ملتا رہے. اس لیے میرے بھائیوں، کوئی ایسا کام ہم دنیا میں نہ کر کے جائیں، اپنی اولاد کو ہم کسی ایسے غلط راستے پر مت چھوڑ کر جائیں کہ ان کے بعد جو نسلیں چلیں ان کے اندر وہ گناہ چلتے رہیں، ان کے اندر وہ گناہ چلتے رہیں، تو ان کی اولادوں کا گناہ بھی اس کو ملتا رہے گا، ان کو بھی ملے گا. ہم گھر میں بعض اوقات بچوں کو خوش کرنے کے لیے ایسی چیزیں لے آتے ہیں جو میوزک جس سے پیدا ہو رہی ہیں، میوزک بج رہی ہیں، بچے میوزکوں میں لگے ہوئے ہیں. تو کون سے بچے کے نام مال میں اضافہ کیا؟ جہاں وہ بچہ گناہگار، ماں باپ بھی گناہگار. بچوں کو آپ نے میوزیکل کلاسیں دلوا دی، بچے میوزیکل کلاسیں سیکھ کر آ رہے ہیں، ڈانس سیکھ لیا، گانے سیکھ لیے، گائکی سیکھ لی، تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ سوچا کبھی؟ وہ اگر گلوکار بن گیا، وہ ڈانسر بن گیا، اس نے میوزک بجانی سیکھ لی، اس نے گٹار بجانا سیکھ لیا، تو اگلی نسل بھی سیکھے گی نہیں سیکھے گی اس کی؟ مجھے بتائیے آپ، جب باپ سیکھتا تو کیا بچے نہیں سیکھیں گے؟
اگلی نسل میں وہ برائی گئی، اس سے اگلی نسل میں برائی گئی، سب کا ثواب اس باپ کو مل رہا ہے جو خود تو اپنے لیے کچھ نہیں کر سکا، لیکن نامہ اعمال اس کا گناہوں سے بھر گیا۔ کبھی سوچا ہم اپنے بچوں کو خوش کرنے کے لیے بعض اوقات ایسی چیزیں لے کر آ جاتے ہیں گھروں کے اندر، بچے سارا دن اس کے اوپر فلمیں دیکھتے رہتے ہیں، گانے سنتے رہتے ہیں، بتائیے اس کا گناہ کس کو جائے؟ کل وہ بچہ یہ کہے گا کہ میں بھی اپنے بچے کے لیے لے کر آتا ہوں، اس لیے کہ میرے باپ نے بھی تو مجھے دلایا تھا، اب اس سے ایڈوانس چیز آ گئی ہوگی، تو یہ سلسلہ جائے گا کہاں پہ؟ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ تھوڑی دیر کی بچے کی ناراضگی ہوتی، معمولی سی، آپ اس بچے کی ناراضگی کو 100 ذریعوں سے پورا کر سکتے ہو، ہزاروں چیزیں دوسری لا کے دے سکتے ہیں، بیٹا وہ کو ذہن بنائے، بیٹا گناہ کی چیز ہے، اللہ ناراض ہوتے ہیں، گھر میں نحوست آتی ہے، اس کے بجائے یہ لے لو، اس سے اچھی چیز دلوا دو، آپ خوش ہو جائے گا بچہ، لیکن کسی بری لت میں تو مبتلا نہیں ہوگا۔ یہ ہے بات۔ یہ آیت بڑی دور رس آیت ہے، بڑے سوچنے سمجھنے کی آیت ہے۔ اللہ تعالی ہمارے گھروں کے ماحول کو بھی صحیح رکھے۔ آخری آیت رہ گئی، وقت بھی پورا ہو گیا۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہم نے ہر چیز ایک کھلی کتاب میں لکھی ہوئی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم لکھنے کے پابند نہیں ہے، جو اصل کتاب ہے لوح محفوظ میں، تقدیر کی کتاب، اس میں تو ہر چیز لکھی ہے، لیکن ہم نے سمجھانے کو کہا کہ ہم انسان کے نامہ اعمال لکھتے ہیں، لیکن حقیقت میں اصل چیز اس کتاب میں پہلے سے لکھی ہوئی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ یاسین کا یہ پہلا رکوع مکمل ہوا۔ دعا فرما لیجیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لنا شأننا كله ولا تکلنا إلى انفسنا طرفة عین۔ اللهم انا نسألك تمام العافیہ ونسألك دوام العافیہ ونسألك الشکر علی العافیہ ونسألك الغنى عن الناس۔ یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کی مغفرت فرما۔ یا اللہ دین اور دنیا کی ہر خیر عطا فرما، اس کے ہر شر سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہر طرح کی عافیت نصیب فرما۔ یا رب کریم ہر طرح کی عافیت نصیب فرما۔ یا اللہ قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اس کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حدیث کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ یا رب کریم، یا رب کریم ہم سب کو اپنی رضا کامل عطا فرما۔ یا اللہ اپنے غضب سے محفوظ فرما، اپنی ناراضگی سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہم سب کو بہترین صحت عطا فرما، تمام بیماروں کو شفا کامل نصیب فرما۔ ہمارے جاننے والے ہیں، ان کے بھائی ہسپتال میں داخل ہیں، شمس الرحمان نام ہے ان کے بھائی، سخت بیمار ہیں، اور دارالعلوم میں ہمارے کئی حضرات بیمار ہیں، ان کے لیے دعا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو مکمل شفا، تندرست عافیت عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلی